السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، نائبین رسول، خوشی بھی ہے کہ علاقے کے نائبین رسول کی ایک جگہ ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ عجیب سا لگتا ہے علماء کی مجلس، یہ عنوان، پھر اس میں گفتگو کرنا، شرمندگی بھی ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہے۔ حالات نے مجبور کیا اس عنوان پر آپ سب کو جمع کرنا اور آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جرأت اور گستاخی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل کا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مسلم اقلیتی ممالک، مائنورٹی کنٹری، جہاں مسلمان لگومتی میں ہیں، ایسے ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1977 میں امریکہ کے سفر سے واپس لوٹے۔ بنگلور میں آپ کا انٹرویو لیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ کیا ہے۔ اس وقت بابری مسجد کا مسئلہ بھی تھا، شاہ بانو کیس کا مسئلہ بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے کسب معاش، ایڈمیشن، لائسنس، ڈاکیومنٹ، کاغذات، یہ وہ مسائل بھی تھے اس وقت، اور بھی معلوم نہیں کیا کیا مسائل ہوں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وقت گزرنے کے ساتھ وہ حل ہو جائیں گے، لیکن امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ارتداد فکری، ذہنی دھرم پریورتن، دل و دماغ کے اعتبار سے مرتد ہو جانا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہیں ارتداد پھیلا، اپنے تلامذہ کو آپ نے تحقیق اور تجزیہ اور سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ مرتد ہونے کی بنیادیں کیا ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، انہوں نے آ کر رپورٹ پیش کی، فرمایا کہ جن دیہات میں بچوں نے ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھا،
جن لوگوں نے قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھا وہ دیہات اور وہ لوگ ارتداد کی زد میں آ گئے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، صغائر کبائر، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، لیکن وہ کفر شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہم لوگ چاروں طرف اپنی نظر دوڑائیں، گھر سے لے کر ایوان تک گھروں کے حالات، گھروں کا ماحول بدل چکا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، اب اس کے اوپر چوکڑی لگ چکی، الا ماشاء اللہ ہیں، آج بھی ایسے گھرانے ہیں، لیکن عموماً ماں باپ، نوجوان اسکول اور کالج میں پلی بڑھی مائیں جو مارکیٹ میں آ چکی ہے، ان کے پاس اللہ رسول کا نام سکھانے کی فرصت نہیں ہے۔ پہلے گھروں میں تذکرے ہوا کرتے تھے کہ اللہ کو موٹا ہے، اللہ مارے او کرے تو اللہ ناراض تھا، آن تھی جائے تین تھی جائے، ختم ہو گیا۔ وہ بزرگ، وہ وڈیل کنارے پر لگ چکے ہیں، ان کا گھر میں اب وزن نہیں رہا۔ اب دوسری نسل گھروں کے اوپر اور مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ گویا گھروں کا جو مدرسہ اور تربیت جو ہوا کرتی تھی، ہونی چاہیے تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ گھروں میں ایک پاکیزہ ماحول ہوتا تھا، اسلامیات کی قدر و قیمت، عظمت ہوا کرتی تھی دلوں میں، ایک ایک سنت کی گھر میں عظمت، اس کا چلن، اس کے تذکرے، بلا ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ مجھے یاد ہے، مجھے اپنی پوری زندگی میں جب تک ہمارے والدین کے ساتھ رہے، سال میں ایک دفعہ بھی بلا ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوگی۔ فجر کی نماز میں گھر میں کوئی سویا ہوا ہو، کسی حال میں برداشت نہیں۔ ماں بہنیں اگر ایک مرتبہ ایام میں ہو، لیکن پھر بھی مصلی پر بیٹھنا لازم۔ اب یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی، موبائل، اس نے ساری حدیں پار کر دی۔ نئی نسل کو ایسا لپیٹ میں لے لیا ہے کہ مت پوچھو، الامان والحفیظ، ایسا لگتا ہے شیطان اور ابلیس کا بھی ویکیشن ہوگا، اس کو کوئی کام نہیں، فقط شام کو آ کر کیش لے لیتا ہوگا، کیا آیا کیا گیا، دن بھر اس کو چلنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کا یہ حال ہے۔ تو ایک لطیفہ ہے کہ شوہر کھانا کھا رہا تھا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو دن بھر موبائل سے الگ نہیں ہوتی، کھانا پکاتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نمک مرچ ہے یا نہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے موبائل ہٹایا کر، کچھ دیکھ لیا کر۔ تو بیوی نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں تم کب سے اپنا روٹی کا لقمہ پانی میں ڈبو کر لے رہے ہو، تم موبائل ہٹاؤ۔ جی، دونوں کا یکساں حل۔ تو ٹیکنالوجی نے ایسا لپیٹ میں لے لیا ہے، LGBTQ، معلوم نے کیا کیا علائیں بلائیں، مردوں کی مردوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں،
ابھی ابھی پاکستان میں لڑکیوں کی 2 لڑکیوں کی شادی ہوئی اور بہت بڑی تقریب ہوئی، بڑی تقریب، کھانے پینے کی دعوتیں. سب کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کا حال. تیسرے نمبر پر ہماری اسکولوں کا نظام. اسکولوں میں پرارتھنا سے لے کر سلیبس کورس میں گیتا، رامائن، مہابھارت کو داخل کیا جا رہا ہے. پرارتھنا میں سوریہ نمسکار، سرسوتی دیوی کا وندن، وندے ماترم، یوگا اور معلوم نہیں کیا کیا اللہ بنائیں آ چکی ہے. دیو مالائی تہذیب و کلچر، NEP نیو ایجوکیشن پالیسی 2020، 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی پورے ملک کے لیے پاس کی جا چکی ہے. ابھی ابتدا ہے نافذ کرنے کی. وہ نئی تعلیمی پالیسی اتنی خطرناک ہے، رگوٹے کے اندر کفر و شرک، اور ملک کے اتنے ذہین طبقے نے اس کو مرتب کیا ہے کہ آپ کورٹ میں، عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکیں گے، کورٹ میں مقدمہ دائر نہیں کر پائیں گے. اس انداز سے اس کو داخل کیا ہے. سویٹ پوائزن. اور پوری ایک چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کفریات اور شرکیات کو عام کرنے کا. چھوٹے تہوار سے لے کر بڑے تہواروں تک ان حالات میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کی ہماری مجلس بیان کی مجلس نہیں، یہ سمجھیے مشاورتی مجلس ہے، محاسبے کی مجلس ہے. ہمیں حالات کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں اس کا علاج تجویز کرنا ہے. یہاں سے ہمیں کچھ عملی پوائنٹ لے کر جانا ہے. بہت کچھ ٹاپک اور ویشے ہو سکتے تھے آج کی مجلس کے، جیسا کہ مولانا اویس صاحب نے بتایا. میں اس موقع پر نرولی گاؤں کمیٹی، ادریس بھائی اور آپ کی ٹیم، اسی کے ساتھ مولانا اویس صاحب اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرا شکریہ نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اتنے بڑے مجمع کو، اتنے مکاتب کے ذمہ داران کو ایک وقت میں پیغام پہنچانے کا مجھے موقع اللہ پاک نے دیا. آپ حضرات نے اپنا وقت فارغ کیا اور مدرسہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے بخوشی اجازت دی. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. تو آج کی ہماری یہ مجلس مشاورتی مجلس ہے، مشورے کی مجلس ہے. اس لیے میری کوئی بات کے اوپر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہو تو لکھ کر بھیجیے تاکہ دوسروں کے سامنے وہ رائے آ سکے. مکتب یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لے دے کے ان حالات میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ان حالات کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں. جب حملہ ہو تو حملے کے موقع پر دیکھنا چاہیے حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور حملہ کن ہتھیاروں سے ہو رہا ہے. تو کہاں سے، کن ہتھیاروں سے، وہ بات سامنے آ چکی. اب اس کا توڑ کیا ہے، جواب کیا ہے؟ 2 جواب ہیں، 2 علاج ہیں. نمبر 1 منظم مکاتب.
فعال، متحرک، فکر مند اساتذہ والے مکاتب. عقل مندوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، درد مندوں کی کمی ہے. امت کا درد نئی نسل کی فکریں لے کر چلنے والوں کی کمی ہے. تو پہلے نمبر پر منظم مکتب، دوسرے نمبر پر اسلامی اسکول. اس لیے کہ حملہ ادھر سے ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسلامی ماحول میں ہماری اسکولیں پروان چڑھے. آدھے مسائل وہی حل ہو جائیں گے. امت بانجھنی ہے، امت میں بڑی صلاحیت ہے. الحمدللہ امت مسلمہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے. اپنا منہ کا لقمہ مسجد، مدرسے اور امت کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے. ضرورت ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہماری اسلامی اسکول، فقط مسلم اسکول نہیں جس میں دو چار دعائیں سکھا دی، اتنا کافی نہیں. پورا نظام اسلامی ہو. پورا نظام نہ صحیح، جتنا ممکن مقدور بھر اپنی پوری طاقت لگا سکیں. پورے مجمع کو پلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنے اشکال کا جواب دینے کی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ چائے سے زیادہ اس میں لطف ہے. فکروں کا تبادلہ افکار. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے 100% نہ صحیح 50% مجمع 50% بات کو ضرور لے کر جائے گا. اس سے زیادہ لطف کیا ہوگا؟ فقط کھانے میں پینے میں لطف نہیں ہے، دنیا کی دوسری چیزوں میں بھی اللہ نے لطف رکھا ہے. دین کی گفتگو، اس میں بھی اللہ نے اعلیٰ درجے کی لذت رکھی ہے. دو چیز ہمارے پاس ہے، مکتب اور اسلامی اسکول. مکتب کیا چیز ہے؟ آج تک مکتب کی ہم یہ تعریف اور ڈیفینیشن کرتے تھے کہ جہاں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید سکھایا جائے، جہاں زندگی بھر کے ضروری مسائل، بنیادی مسائل ان کو سکھائے جائیں، متفرقات سکھائے جائیں، اردو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے. آج تک یہ تعریف کی جاتی تھی، اتنی ضرورت تھی. اب ہمارے سامنے یہ حالات ہیں. ان حالات میں مکتب کا مقصد ہے، اس میں ہمیں تھوڑی وسعت پیدا کرنی پڑے گی. مقتضی حال کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے مکتب کا مشن، اس میں ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی. پہلے نمبر کا ہمارا مقصد ہمارے آنے والے مدرسے میں آنے والے بچوں کو جہاں تک وہ مکتب میں آئے وہاں تک ایسی تعلیم دی جائے کہ موت تک آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. موت تک کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اور موت کے وقت وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور اللہ کے وہاں بھی ہمارا نام یا ایھا الذین آمنوا میں رہے. بس یہ ہمارے مکتب کا مقصد ہے. دیکھیے، لے دے کے اگر کچھ امید ہے تو مکاتب سے امید ہے. اس لیے کہ جامعات میں، بڑے مدارس دارالعلوم میں جانے والا طبقہ وہ 0.008 یعنی 1000 میں 8، 100 میں 8 نہیں، 8% نہیں. دارالعلوم میں جانے والی تعداد جو ہے وہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو بہت سارے. میں پورے ملک کی گفتگو کرتا ہوں. ملکی سطح پر بڑے مدرسوں میں دارالعلوم میں جانے والے طلباء کی تعداد 1000 میں 8 ہے.
یہ سرکاری آداب ہے باضابطہ. جماعت میں جانے والا 10% طبقہ، 90%، 90% امت اور نئی نسل، ان کو جو کچھ ملے گا وہ مکتب سے ملے گا. جو دعائے قنوت اور اتحیات آپ حضرات سکھائیں گے، وہی اتحیات، وہی دعائے قنوت وہ قبر میں لے کر جائیں گے. وہی کلمہ جو آپ نے سکھایا ہوگا وہ کلمہ قبرستان تک لے کر جائیں گے. یہ ہمارے مکاتب کا مقصد ہے، مشن ہے. ہمارا مکتب یہ جتنی خرابیاں، گندگیاں بھی شمار کروائی گئی، ٹیکنالوجی کی ہو، گھر کے ماحول کی ہو، اسکولوں کی ہو، سارے ماحول کی گندگیوں کا فلٹر مشین اگر کوئی ہے تو ہمارا مکتب ہے، اور اس کو ہونا چاہیے. ہے تو بہت اچھا. اور اگر ہمارا مکتب ان گندگیوں کا فلٹر مشین نہیں ہے تو آج ہمیں نیت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمارے مکاتب ان نجاستوں اور غلاظتوں اور گندگیوں کا فلٹر مشین بنے. پہلی گندگی گھریلو ماحول کی. ہر گھر دینی گھرانہ نہیں ہے. کئی گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے کہ فجر کی نماز کا نور ان گھروں میں نہیں پہنچتا، مہینے مہینے تک قرآن مجید گھروں میں نہیں کھلتا. ایسے گھر آپ کو مل جائیں گے. ذرا تھوڑی سی دور نکل جائیں، 20-25 کلومیٹر دور یہاں سے آپ نکل جائیں، ایسے گھرانے آپ کو مل جائیں گے. تو گھروں کی گندگی اور پلیدی، اس کا فلٹر مشین مکتب. دوسرے نمبر پر محلے کی گندگی. آپ کا گھرانہ بہت دیندار گھرانہ ہے، لیکن اڑوس پڑوس اور محلے کے دوسرے گھرانوں کا کیا حال؟ ان بچوں کے ساتھ ہمارے بچے کھیلیں گے، وہاں سے جو گندگی آئے گی، ان گندگی اور نجاستوں کا فلٹر مشین ہمارا مکتب ہے. اور تیسرے نمبر پر اسکولوں میں ہر قسم کے بچے آئیں گے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی. اس ماحول میں رہ کر جو گندگی آئے گی، وہاں سے جو نجاستیں آئے گی، ان نجاستوں کا فلٹر مشین بھی ہمارا مکتب ہے. 2.5-3 گھنٹے کے مختصر وقت میں ہمیں اتنا فعال، متحرک، جمود کو ختم کر کے فعال بننا ہے، ایکٹیو بننا ہے، ایک ایک لمحے کو کام میں لینا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے، فلاح دارین میں پڑھنے کے زمانے میں 7345 کی گفتگو کرتا ہوں میں. اس وقت ماسٹر شیخ تھے، مانوی کے رہنے والے، رحمت اللہ تعالی علیہ. اگر ایک طالب علم دیر سے آیا، استنجے کے لیے گیا، دیر ہو گئی، اب استاد ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے، تو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 منٹ دیر سے آیا، لیکن میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، لے دے کر رہا ہوں. یہ 50 طالب علم کی 1 منٹ، یعنی تو نے میرے 50 منٹ ضائع کیے. میرے پاس بچوں کا وقت امانت ہے، تو ان میں سے تو نے 50 منٹ کا وقت لے لیا، حالانکہ لیا 1 منٹ، لیکن کہا کہ یہ 50 بچے ہیں. امانت کے اوپر ایک بات یاد آئی کہ امانت یعنی امانت جو کی تو پہنچانی چاہیے، جیسی ہو ویسی واپس کرنی چاہیے. تو ایک مولوی صاحب یہی کہنے لگے کہ مولانا امانت یعنی بچے جیسے آئے تھے ویسے ہی بھیجنے چاہیے. معوض صاحب نے بہت اچھی بات کہی. امانت کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کی صلاحیت کو کام میں لا کر اس کو پروان چڑھانا، ترقی دینا. اس میں جتنی صلاحیت ہے، بچوں میں بہت صلاحیت ہے،
آپ جو دینا چاہیں، جو لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے کے ذریعے محلے کا ماحول بھی بنوا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ذریعے گھر کی معاشرت، گھریلو زندگی، ماں باپ کو نمازی بنا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ذریعے گھر میں تعلیم زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیرے کا کاروبار ہے، یہ ہیرے کا کاروبار ہے، ہیرے موتی کا کاروبار ہے۔ ہیرے موتی ان کے بڑے بڑے کارٹون نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوتی ہے۔ ہیرا پنہ بازار میں چلے جائیں تو وہاں کوئی بڑے بڑے ٹرک نہیں آتے ہیں، اور چھوٹی سی گاڑی میں کوئی آئے گا ایک باکس لے کر اور 25 دکان میں ہیرے تقسیم کر کے جائے گا۔ تو یہ ہیروں کا کاروبار ہے۔ میں ایک مرتبہ مالیگاؤں گیا، وہاں ایک جگہ لکھا ہوا تھا پتھر لائیے ہیرے لے جائیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ٹیوشن کلاس ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے مکتب؟ ہم اپنے مکتب کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ پتھر لائیے ہیرے لے جائیے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کفریات و شرکیات، میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ پاک شرک کو، کفر کو معاف نہیں کرتے۔ آج کل کفر و شرک کی قباحت ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے۔ کچھ خوف، ڈر، اس کی بنیاد پر بھی کفر و شرک کی مذمت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ ماحول ایسا بھی ہے، قباحت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم سمجھوتا کر لیا ہے، گویا ہم نے کفر شرک کے معاملے میں ہم سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر کفر و شرک کی مذمت ایسی بٹھانی ہے کہ 1000 کینسر ایک طرف اور ایک کفر و شرک ایک طرف۔ کفر و شرک کی مذمت اس لیے کہ کینسر کا جو مریض ہوگا، جی اچھی بات لکھی ہے، اس پر میں آ رہا ہوں۔ جی اللہ کفر شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ پوری دنیا کی حکومت، بادشاہت، دولت، پوری دنیا کے خزانے ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ اس کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں، فتح پرانے لباس میں دنیا بھر کی بیماریاں جمع ہو، پہننے کو لباس نہیں اور سر چھپانے کو چھت نہیں، کھانے کو لقمہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر ایمان ہے تو دنیا بھر کی بادشاہتوں سے بڑھ کر ہے، اور دنیا بھر کی حکومتیں آپ کے پاس ہے۔ آپ امریکہ کے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں، زیرو ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کفر و شرک کے علاوہ اللہ ہر ایک کو اپنے کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ کفر شرک کے اوپر یا تو توبہ کے ذریعے معافی ملے گی، کفر سے توبہ کرے، ایمان لے آئے تو معافی ملے گی، ورنہ عذاب دائمی، پرمیننٹ، انلمیٹ عذاب، فی جہنم خالدین فیہا، جہنم خالدین فیہا ابدا، کوئی لمٹ نہیں۔ عذاب کے ذریعے بھی معافی نہیں ہوگی، نجات اور چھٹکارا نہیں ملے گا۔ صغائر اور کبائر، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یا تو اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیں گے، فضل سے معاف کر دیں گے، یا عذاب کے ذریعے معافی ملے گی، لیکن کفر شرک کی معافی نہیں۔ اللہ کو اتنا مبغوض ہے کافر، کفر، شرک، کفر اور شرک کی گندگی کو قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ہمیں جگہ جگہ، دیکھیے اب ہمیں اپنے مکتب کو فقط یتلو علیہم آیاتہ تک نہیں رکنا ہے،
یعنی مکتب میں آیات پڑھائی جاتی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے بغیر تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ الحمدللہ علاقے میں ایک حرکت بیداری آئی، چھوٹے چھوٹے مکاتب میں بہت اچھی تجوید کے ساتھ تعلیم ماشاءاللہ پائی جا رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو ماحول تھا وہ اور آج کا ماحول زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اب ہمیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی اس آیت کا ہلکا ہلکا معنی بچے کی سطح اور فہم کے اعتبار سے اس کے لیول کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کفر کا، شرک کا لفظ آ گیا، وہاں تھوڑی دیر رک جائیے اور ان کو بتائیے کہ اس آیت میں کفر اور شرک کے بارے میں یہ دیکھیے۔ عقائد، آج کی ہماری گفتگو ہے عقائد، ایمانیات کے بارے میں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اعمال قبول نہیں جب تک کہ ایمان صحیح نہیں۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ اور پیج کفر اور شرک کی مذمت سے خالی نہیں، ہر صفحے پر آپ کو توحید کی دعوت ملے گی، کفر شرک کی اصلاح آپ کو وہاں ملے گی۔ انبیاء کے واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں اس کی روح بھی یہی ہے، توحید، کفر شرک کی مذمت۔ قصص الانبیاء کی روح بھی یہی ہے۔ تو اب ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، جہاں جہاں ایسا تذکرہ آ جائے، مثلا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، یہ جہاں جہاں تذکرہ آ جائے تو عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب فتنے، یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے علاقے میں نصرانیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، نہیں، ہوائی جہاز کی رفتار سے فتنے آ رہے ہیں۔ کل ایک فتنہ یوروپ امریکہ میں وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، شام نہیں ہوگا کہ وہ فتنہ آ جاتا ہے۔ بھرپور رد کرنا پڑے گا، بچے کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو اللہ کے لیے اگر بیٹا تجویز کیا جائے تو کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہے، پھر اللہ کے لیے بیوی ماننا لازم آئے گا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جو خرابیاں ہیں اس کے اندر وہ اس کے سامنے کھلنی پڑے گی۔ جہاں کہیں کوئی موقع اور مناسبت ملے تو ہم اسلام کی ترجمانی، اسلامی نالج ان کو پلائیں۔ عقائد پڑھانے کی چیز نہیں ہے، عقائد پلانے کی چیز ہے، یعنی تکرار، مذاکرہ، بار بار دہرانے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے عقیدہ بیان کر دیا، بہشت کی ثمر میں، زیور میں عقائد کا بیان ہے، آپ نے عقائد کا بیان پڑھا دیا، آپ یہ سمجھیں کہ میں فارغ ہو گیا، میں نے بچے کو عقائد پڑھا دیے، نہیں، غلط فہمی ہے۔ عقائد کا بیان کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کو خوب رگڑ رگڑ کر، کھول کھول کر پلانا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی کوئی ادنا مناسبت ملے تو اس کو عقائد کا تذکرہ چھیڑو، ایمانیات کو چھیڑو۔ ایمانیات، ایمان مجمل و مفصل بہت سارے ہیں، لیکن اس میں 3 عقائد، 3 ایمانیات بہت بنیادی ہے۔ ایک توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ توحید میں وجود باری، وجود باری، اس پر ہمارے بچے سوالات کر رہے ہیں۔ میں بیچ میں رک کر ایک عاجزانہ درخواست کروں گا کہ 5ویں نہ صحیح 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کلاس کے جو بچے ہوں ان بچوں سے دوستانہ تعلق قائم کر کے ان کو کھولو، ان کو سوال کرنے دو، اس لیے کہ اسکول کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو کہاں ہے، نظر تو آتے نہیں ہیں۔
یہ سوال کرتے ہیں بچے. ہمارا جو زمانہ تھا وہ زمانہ الگ تھا، اب کا زمانہ الگ ہے. کہ اللہ نظر نہیں آتے کہاں ہیں، تو ان کو بتلانا پڑے گا کہ دنیا میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہے نظر نہیں آتی لیکن ہے، سب مانتے ہیں. ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہے، روح نظر نہیں آتی لیکن مردہ اور زندہ میں روح کا فرق ہے. دماغ نظر نہیں آتا. ایک ٹیچر نے کہا کہ دیکھو اللہ میں آپ کو نظر آتا ہوں، تو کہا تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہوں. پھر ٹیچر نے سوال کیا اللہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو کہ نہ، تو کہ پھر اللہ نہیں ہے. تو ایک من چلا بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ سر آپ کا دماغ بھی نظر نہیں آتا، لہذا آپ کا دماغ بھی نہیں ہے. یہ جیسوں کے ساتھ تیسا. ہمارے بدن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کیلشیم ہے، آئرن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. حضرت مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کوئی ڈاکٹر اندر سے 5 گرام آئرن اور لوہا نکال کر بتائے، 5 گرام چونا کیلشیم نکال کر بتائے، نہیں بتا سکتے لیکن ہے. تو دنیا میں 20 چیزیں. وہ کہا تھا نہیں، کسی نے کہا کہ نہیں نظر نہیں آتا، تو ایک پتھر مارا، اینٹ کا ٹکڑا مارا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. تو کہا کہ کہاں ہے، نظر تو آتا نہیں ہے درد. تو نظر نہیں آتا لیکن ہے. گلاب کے پھول میں خوشبو ہے اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن ہے. وجود کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. بچوں کی سطح اور فہم کے اعتبار سے ہمیں ان کو توحید پلانی پڑے گی. وجود باری، پھر توحید باری، اللہ کا ایک ہونا. کہ ایک کمپنی میں 2 مینیجر نہیں ہو سکتے، گاؤں میں 2 سرپنچ نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 پریزیڈنٹ 2 پرائم منسٹر نہیں ہوتے، تو پھر یہ کائنات کے بھی 2 خالق نہیں ہوتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تھوڑا سا مطالعے کو، تھوڑی سی ایک آدمی کا مسئلہ ہے، ایک جان کا زیاں ہے تو ایسا زیاں نہیں. تھوڑا سا قرآن پڑھانے والے اساتذہ یا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ، یا ماں خالد سیف اللہ صاحب کی آسان تفسیر، یا معرف القرآن، ان چیزوں کو تھوڑا سا سامنے رکھے. 2 منٹ کا بھی اگر اس آیت کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت قیمتی نقطہ ہاتھ لگ جائے گا. آپ بچے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا چھوٹے بچے 8 سال 6 سال کے بچے کو ایمانیات توحید کیسے سمجھائیں گے؟ توحید، آخرت، بعث بعد الموت، یہ چیزیں ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ ارے مجھے یہ بتائیے، بچے کی پیدائش پر 1 منٹ ابھی تو دنیا میں آئے ہوئے بچے کو ہوا، اس کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور وہ بھی عربی میں. جو 40 سالہ کئی نوجوان ایسے ہوں گے جن کو حی اس کے معنی معلوم نہیں، تو چھوٹا بچہ کیا سمجھے گا؟ چھوٹے بچے کے کام میں کیوں اذان، کیوں اقامت کہلوائی جا رہی ہے؟ شریعت کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا. میننگ لیس، بے سود اور بیکار بے فائدہ نہیں ہوتا. یہ وائس میسیج ہے. 1 منٹ کے بچے کے کان میں اذان اور اقامت، یہ وائس میسیج ہے. فاؤنڈیشن ڈالا جا رہا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ آج کی سائنس کی ریسرچ ہے کہ یہ مسلمان اتنا مضبوط کیوں ہے، پس سے مس کیوں نہیں ہوتا اپنی مذہبیات کے سلسلے میں. یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اس ریسرچ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ جو اذان اور اقامت کہی گئی تھی اس کا نتیجہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہسپتالوں میں ڈلیوری ہو تو ایسے موقع پر بہت تاکید کے ساتھ، اگر غسل کرنے کا موقع ہے بچے کو غسل کرانے کا تو ٹھیک ہے، بہت اچھا. نہیں ہے 5 منٹ کی تاخیر مت کرو، ورنہ میوزک کے ذریعے وہ چیزیں شرکیات کانوں میں پہنچ جائے. دوسرے ہی منٹ پر بہت جلدی اس کو غسل کر کے اس کو جلدی سے اذان کہو، ورنہ ادھر سے دوسری اسکیم چلائی جا رہی ہے. کفریات بھرو، فاؤنڈیشن ہے، لہٰذا جلدی سے اذان دینی چاہیے. تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ فائدہ ہے الحمدللہ. آج کا زمانہ تو دوسرا زمانہ ہے.
ماں کے پیٹ سے ہی آتے ہیں کمپیوٹر سیکھ کر، وہ زمانہ ہے اب تو جی، اس لیے سب کچھ سمجھ لیں گے جی، آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ۔ تو عقائد کو پلانا ہے، گفتگو بہت لمبی ہے لیکن میں اختصار کرتے ہوئے کہ ایمانیات کو پلانا ہے قرآن مجید پڑھانے والے استاد کو۔ جہاں کہیں کوئی مناسبت ملے تو اسلامی نالج پلاؤ ان کو۔ اب جمود نہیں چلے گا کہ میں نے قرآن پڑھا دیا، کتاب پڑھا دی، میں نے متفرقات سکھا دیے، اب وہ دور نہیں۔ اب تھوڑا ایکٹیو بننا پڑے گا، فعال و متحرک بننا پڑے گا۔ آئے اور بیٹھے اپنی جگہ پر اور چھٹی کے وقت تک کھڑے ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، حرکت و حرارت آئے گی، آپ کی حرکت و حرارت کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ ایک ایک منٹ کو کام میں لینا ہے، ایک منٹ ضائع نہ ہو۔ آئی سی یو میں ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ایک منٹ پہلے آئے ہوتے تو یہ دوا ان کو پہنچا دی جاتی، لیکن وہ تو جان اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ مکتب میں بھی بچوں کا یہی حال ہے، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس لیے کہ باہر 23 22 21 گھنٹے کفریات اور شرکیات کا مقابلہ ہے اس کو، تو اتنا پلانا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا، پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ چھٹی سے 10 منٹ پہلے تربیتی عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ کتاب بند کر دو، 10 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 9:50 پر کتاب بند کر دو، تربیتی گفتگو، اخلاقیات پر گفتگو ہو، دعاؤں پر، ادعیہ، کھانے پینے کے آداب، یہ وہ چیزیں، اٹھنے کی دعا کس نے پڑھی، اور پانی پینے کی دعا کس نے پڑھی، کس نے ماں باپ کی خدمت کی، یہ وہ سکھاتے تھے۔ لیکن وہ اس کے ساتھ اب ایک ذمہ داری اور آ گئی، یعنی ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے۔ اب ہمیں 10 منٹ کے لیے ان کو عقائد پلانے پڑیں گے، ایمان، توحید، یہ چیزیں ان کو پلانی پڑے گی۔ 10 منٹ کے لیے روزانہ یہ کام ہو اپنی اپنی درسگاہوں میں۔ ہفتے میں سارے بچوں کو جوڑ کر اسٹاف میں سے کوئی آدمی جن کو مناسبت ہو، ایمانیات، عقائد، جن کا مطالعہ ہو، ان کے ذریعے بچوں میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں علاقے کے کوئی ایسے باہوش، حساس، کوئی ایسا آدمی جو فکر مند ہو، ان کو بلا کر چھوٹے بچوں کی بھی مجلس رکھی جائے۔ جیسے آج ہماری اساتذہ کی مجلس ہے، یہ مجلسیں بھی سال میں کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ بہت کام ہے، بہت امور ہے، نصاب کا مسئلہ، بہت لمبی تفصیلات ہے، لیکن الحمدللہ نصاب کافی حد تک کئی نصاب ہمارے سامنے ہے۔ ایک زمانہ تھا الجمیت کا نصاب تھا، دینی تعلیم کے رسالے، پھر ایک دور آیا اسلامی تعلیم کنٹھاریہ والا نصاب آیا، ایک دور تھا اس میں تعلیم الاسلام کے 2 حصے، مفتی کفایت اللہ صاحب والے، اللہ کے رسول، ہندوستانی قاعدہ، پھر اوپر بہشتی ثمر و زیور پڑھاتے تھے۔ ابھی الحمدللہ تعلیم الدین مفتی محمود صاحب نے بہت اچھا نصاب مرتب کیا ہے۔ جو کمی تھی، عقائد کی کمی تھی، اس کی تکمیل کر لی ہے۔ وہ جو پہلے والے نصاب تھے، اس زمانے میں کفریات اور شرکیات کا ماحول نہیں تھا، اس لیے وہ حصہ کم تھا۔ اب الحمدللہ حالات کو سامنے رکھ کر مفتی صاحب نے، ماں اسماعیل صاحب کاپود روی اور آپ کی ٹیم نے بہت اچھے انداز میں ایمانیات کو، عقائد کو بھی شامل کر لیا، ہر حصے میں شروع میں عقائد۔ اسی طرح دنیات، فائن ٹچ بمبئی والا جو نصاب ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت عمدہ ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی، تعلیم الدین میں بھی، دونوں میں کلر والا، بچوں کی دلچسپی کا سامان۔ بچوں کی سائیکالوجی الگ ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں اچھا لگتا ہے، مدرسے میں یا مسجد میں، مدرسے میں یا اسکول میں، تو کہتے ہیں اسکول میں بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ تو کہا کہ وہاں کی جو کتابیں ہیں، چوپڑیاں ہیں، اس میں کلر ہوتے ہیں، اس میں دلچسپی کا سامان ہے، اس میں فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو ہمیں اپنے مکتب میں بھی دلچسپی کا سامان پیدا کرنا پڑے گا۔ اخلاقیات اور
توحید کے بارے میں، رد کفر و شرک کے بارے میں، ڈر و دیوار کے اوپر ہمیں کچھ ایسی تحریریں، سویچار اقوال ذری جو ہوا کرتے ہیں وہ ہمیں لگانی چاہیے۔ توحید ایمان کہ ایمان تو کہ ایمان کائنات نی دنیا نی بڑا تھی قیمتی وستو ہے، اس طرح کا ایک کتبہ بار بار نظروں کے سامنے آئے گا، انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا۔ بچہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہے مکتب میں، مدرسے میں، تو چڑھتے اترتے اس کے سامنے کوئی ایسا آنا چاہیے، کوئی جملہ، کوئی ایسا مقولہ جس میں توحید کو پلایا جا رہا ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں سے جو مجمع جائے گا ان چیزوں کو لے گا۔ تو پہلے نمبر پر میں نے کہا قرآن پڑھانے والا استاد فقط قرآن نہیں، یتلو علیہم آیاتی نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب کا کام بھی کرے، یعنی عقائد توحید ایمانیات کو پلائے۔ توحید پلانا، جیسے ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک جگہ مہمان گئے، ایک 8 سالہ بچہ آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، پلیٹیں رکھی، بہت ڈسپلن کے ساتھ، پلیٹیں ٹکرانی نہیں پائی، آواز نہیں آئی۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا تم سب سے بڑے ہو؟ دیکھیے ماں باپ نے توحید سکھائی تھی۔ بچے نے جواب دیا کہ انکل بری تو اللہ کی ذات ہے، بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ ہمیں بچوں کو توحید اس انداز سے سکھانی ہے کہ بھائی تمہارا گام میں بڑا تھی وڈارے پہلوان کون؟ تو ان کو یہ کہو، وہ کوئی جواب دے گا تو وہ صاحب فلاں صاحب، تو ان کو کہو کہ نہیں، بڑا تھی وڈارے طاقت وارو اللہ، پچھی ہمارا گام میں فلاں۔ یہ جواب سکھاؤ کہ انکل سب سے بڑی تو اللہ کی ذات، لیکن بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں کہ محمد؟ حضور بھتیجے ہیں، حضرت عباس چچا ہیں، کیا ایمانی جواب دیا؟ فرمایا ہوا اکبر منی وانا اصن منہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے وہ ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ تو یہ بولنے کا طریقہ کہ اگر یوں بولو گے تو توحید کے خلاف ہونا لازم آئے گا۔ بڑے کا لفظ آ جائے، بری، بڑا، ایسا کوئی لفظ آ جائے، موٹو، بڑا تھی وڈو، ایسا کوئی بھی لفظ آ جائے تو فوراً کہو کہ اللہ کا نام، پھر بعد میں دوسروں کا نام۔ بھائی کلاس میں بڑا تھی وڈا ہوشیار کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں، وہ کہے گا میں، تو کہو نہیں، یہ کہو کہ سب سے زیادہ حکمت والا اللہ جی، لیکن ہماری کلاس میں ان کا نمبر پہلا آتا ہے جی۔ یہ ہمیں توحید پلانی پڑے گی۔ چھوٹے بچوں کی فہم کو، ان کے لیول کو سامنے رکھ کر ان کو پلانا پڑے گا۔ توکل، اب توکل خالص یہ خانقاہ کا مسئلہ ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ اپنے بچوں کو توکل سکھا سکتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو توکل سکھایا، چھوٹے بچے کو۔ کیا ہوا؟ بچہ مدرسے سے جب آتا تھا، اسکول سے جب آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ امی بھوک لگی ہے، تو ماں کہتی تھی بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ روٹی کا انتظام کرے گا۔ بچہ نماز پڑھتا، ماں جلدی جلدی روٹی پکا کر کبٹ میں الماری میں رکھ دیتی تھی، بچہ نماز پڑھ کے وہاں جاتا تھا، روٹی کھا لیتا تھا۔ اب اس کا ایک ذہن بنا، ایمان بنا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے روٹی ملتی ہے۔ ایک دن ماں لیٹ ہو گئی، بازار میں کہیں گئی ہوگی تقریب میں، شادی وادی میں، تو لیٹ ہو گئی آنے میں، بہت لیٹ ہو گئی، 2-3 گھنٹے اوپر ہو گئے۔ ماں آئی، ماں نے بچے کو اٹھا کر کہا کہ بیٹا آج تو بہت بھوک لگی ہوگی، میں لیٹ ہو گئی ہوں بازار میں۔ بچے نے جواب دیا کہ امی آج تو میں نے ایسی روٹی کھائی کہ آج تک ایسی لذت تو ملی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ آج تو آسمان سے روٹی آئی تھی۔ روزانہ تو ماں روٹی پکا کر رکھتی تھی، لیکن آج تو توکل کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے روٹی کا انتظام ہوا تھا، یہ توکل بنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں۔ میں نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ
छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के बच्चों को खोलो, उनको थोड़ा फ्री करो। वो जो 10 मिनट का जो माहौल वक्फा आएगा, पीरियड अकाइद सिखाने का, उसमें तो हंसी खुशी वाला माहौल हो, थोड़ी मस्ती मजाक का माहौल हो, ताकि वो जो क्लास का जो मंजर था शुरू वाला वो जरा ख़त्म हो, घर जाते हुए खुशहाल वो जाएं। दूसरे नंबर पर हमारे इन बच्चों के जरिए से स्कूल की प्रवृत्तियों को मालूम करो। स्कूल में कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्ति नशातात खिलाफ शरा होती है वो आपको बताएंगे। या तो आप सिलेबस को देखो, स्कूल के कोर्स को देखो। आप 10 मिनट अगर लेकर बैठेंगे तो आपको 10 चीज़ें उसमें मिल जाएगी गलतियाँ इस्लाम के खिलाफ। ऐसे कोर्सेस आ रहे हैं। शख्सियात के बारे में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप खोल कर देखेंगे तो आपको चीज़ मिल जाएगी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में देखेंगे तो कहेंगे कि उन्होंने फला जगह मंदिर तोड़ा, ये किया, वो ऐसी चीज़। ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। माँ बाप के पास अब फुर्सत नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि माँ की गोद पहला मदरसा है, वो ख़त्म हो गया। अब वो काम हमारे जिम्मे आया है और मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं। सख्त तरीन हालात में, कैसे ही कट्टर हालात हो, हक का एक कतरा और बातिल का एक तालाब, एक समंदर, ये गालिब आ जाएगा। हक की मेहनत गालिब आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है ऐसी ऐसी जगहों पर कट्टर जंगलों में रहने वाले, जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं, जहाँ कोई अल्लाह रसूल का नाम उनको बतलाने वाला नहीं, लेकिन मेहनत की गई तो उन बच्चों के अंदर भी ऐसा ईमान, ऐसा यकीन। मेहनत शर्त है, जुमूद को ख़त्म करना है, फ़आल बनना है, बस उसकी ज़रूरत है। मेहनत की गई तो अमेरिका में भी तहज्जुद की नमाज नहीं फौत हुई। अल्लामा इकबाल के वहाँ ज़मिस्तानी, जो वहाँ की ठंडी की रातों में भी तहज्जुद फौत नहीं हुई। और अगर मेहनत नहीं होती तो मस्जिद के बगल में यहाँ रहने वाले उनकी नमाज भी फौत हो जाती होगी। मेहनत शर्त है। कुछ थोड़ी सी हमें तब्दीली लानी है। हालात बहुत नाजुक है। इन हालात में अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात का इंतखाब फरमाया है। सुबह सुबह आप जरा थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। कोई जानवर लेकर जा रहा है, कोई दूध लेकर, कोई सब्जी लेकर, कोई क्या लेकर, कोई क्या लेकर। आप सुबह ही सुबह उठते हैं, आपके हाथों में कायदा है, पारे अम है, कुरान मजीद है, बेहिश्ती समर है, बेहिश्ती जेवर है। ये नेमतें यूं ही नहीं मिली है, ये आपकी वालिदैन की दुआएं हैं। वालिदैन ने कहाँ कहाँ दुआएं करवाई होगी कि अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज बना, आलिम बना। और आपकी तालीब इल्मी की कबूलियत की अलामत है ये मुदर्रिस और मुअल्लिम बनना। तालीब इल्मी कबूल हुई तो अल्लाह ने आपको मुअल्लिम बनाया। मुअल्लिमी पेशे अम्बिया है, शेवे अम्बिया है। हजरात अम्बिया का मेहनत का मैदान दिल और दिमाग था। उन्होंने दिल और दिमाग पर मेहनत की। अल्लाह ने आपको भी दिल और दिमाग पर मेहनत करने के लिए मुंतखब फरमाया है। देखा जाता है जो मुदर्रिस बहुत फ़आल होता है उनका बच्चा पोपट जैसा होता है, फटाफट जवाब। उसी मदरसे में अगर कोई उस्ताद सुस्ती से काम लेता है तो नहीं बात बनती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप हजरात यहाँ पर जमा हैं, जब कमेटी का मरहला आता है तो हम कमेटी के सामने आप हजरात की ज़रूरियात भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि फ़कत आपके ऊपर बोझ बढ़ाते हैं, नहीं, उस वक्त उनसे भी कहते हैं, उनसे कहते हैं कि मस्जिदों को चमकाने से ज़्यादा मदरसों को मजबूत बनाओ। इसकी चमक दमक नहीं, फैसिलिटी होनी चाहिए, मस्जिद में सहूलियात होनी चाहिए, लेकिन चमक दमक, डिज़ाइन, एलिवेशन, फला उस पर खर्च करने से ज़्यादा आप अपने मकतब को मुनज़्ज़म बनाओ। और इमारतों पर खर्च करने से ज़्यादा तनख्वाह और पगार के ऊपर मेहनत करो। उनको जब कहने की बारी आती है तो वो भी उनको कहते हैं। गुफ्तगू ये चल रही थी
کہ 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को खोलो, उनके पास से स्कूल के वो मवाद को जो खिलाफ शरा हो देखिए, हमारी क्लास का माहौल, दरसगाह का माहौल पूरा इस्लामी होना चाहिए। दरसगाह में आप दाखिल हों तो सलाम करके आएँ। दरसगाह में आपके हाथ में किताब है तो दाहिने हाथ में हो, बाएं हाथ में न हो। आप टिपाई फलांग कर न जाएं। पानी पिए तो दाहिने हाथ से, मसनून तरीक पर। कोई भी लेन देन हो तो दाहिने हाथ से। बच्चे सुनने से ज़्यादा देखकर, यानी गुफ्तार से ज़्यादा आपके किरदार से लेते हैं। ऊपर जो दिमाग है, आँखों से जो लाइनें दिमाग तक जाती है वो ज़्यादा है कान से दिमाग तक की जो लाइन है उसके मुकाबले में। वो लाइनें, वो वायरिंग कम है और ये वायरिंग आँखों वाली ज़्यादा है। यानी बच्चे देख देख कर ज़्यादा वसूल करते हैं। आपको ज़बान से पानी पीने का मसनून तरीक बिल्कुल सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी आदत मसनून तरीक की पड़ गई है, कभी आपने बाएं हाथ में गिलास नहीं पकड़ा, इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक नक्शकल हजर ये जम जाएगा। बच्चे कॉपियर हैं, बच्चे कॉपी करते हैं हर चीज़ को। जैसा करते हुए माँ बाप को देखते हैं, जैसा करते हुए अपने उस्ताद को देखते हैं, वो पूरा का पूरा वो कॉपी करते हैं। लिहाजा हमारा दरसगाहों का माहौल बिल्कुल मुताबिक शरीयत, मुताबिक सुन्नत होना चाहिए। असल हमारी गुफ्तगू चल रही थी तौहीद और ईमानियात के बारे में। आज हमारी पूरी गुफ्तगू इसी के लिए है। तौहीद, ईमानियात, उनके ईमानियात को मजबूत करना है, पिलाना है, फ़कत पढ़ाना नहीं है। थोड़ा सा मुताले को वसात देना है। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें एक से एक आ रही है। खुद तालीमुद्दीन को आप पढ़ लीजिए, 7 हिस्सों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मयारी मवाद है। और फिर भी उसी पर इक्तिफा ना करो। आपका ज़ाती ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊँ। ये 6 साला बच्चे को मुझे तौहीद समझानी है तो मैं इनको कैसे समझाऊँ कि देखो बेटा, छोटा बच्चा अब्बा अम्मा से 5-10 रुपये मांगने के बजाय पड़ोसी के घर जाकर 5-10 रुपये मांगेगा तो अब्बा को नाराज़गी होगी ना। उसकी गैरत जोश में आएगी कि मैं नहीं था क्या, मैं मर गया था कि तू पड़ोसी के घर गया लेने के लिए। तो बाप की इतनी गैरत है तो फिर अल्लाह की गैरत का क्या पूछना। अल्लाह की गैरत भी जोश में आती है कुफ्र और शिर्क से। मैंने एक डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, अंकलेश्वर में एक डॉक्टर है हड्डी का, मैंने कहा कि कुफ्र शिर्क की मिसाल ऐसी है कि इन्होंने मुझे पानी पिलाया मौलवी सुलेमान ने और मैं इनको कहूँ जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैंने कहा ये कितना गलत तरीका है। खालिक ने हमें सब कुछ दिया और हम मखलूक के सामने हाथ जोड़ें। खालिक ने हमें पानी भी दिया, दाना भी दिया, हमें शिफा भी दी, औलाद भी दी, दौलत भी दी, इल्म, सब कुछ दिया खालिक ने, पैदा करने वाले ने, पालनहार ने। और हम बेजान चीज़ों के सामने, पीपल के सामने हाथ जोड़ें, ये तो एहसान फरामोशी होगी। शिर्क की मिसाल ऐसी है जैसे एक गुलाम हो, नौकर हो और उसको 5 आकाओं की खिदमत करनी हो। वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो बुलाएगा उसी वक्त दूसरे ने बुलाया तो यहाँ जाए या वहाँ जाए। इसको राज़ी करता है तो ये नाराज़ हो जाएगा। और मोमिन की मिसाल ऐसी है, एक गुलाम और एक आका। एक आका की गुलामी है। अल्लाह ने इतना प्यारा मज़हब अता फरमाया है। इश्कालात से, बच्चों के सवालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या, हज़रत थानवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, पूरी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, ये वो फलां, सब के सब जमा हो जाएं, क्रीम जमा हो जाए और इस्लाम के बारे में एतराज़ करें
کوئی سوال کریں تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کو 2 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں. سب گھسے پیتے سوالات ہیں، کوئی نئے سوال نہیں ہیں. الحمدللہ زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے لیکن 1450 سالہ اسلامی تاریخ ہے. اسلام ان سب حالات سے گزر چکا ہے. یہ پہلا اشکال نہیں ہے ان کا، پہلا اشکال نہیں ہے. اگر اسلام ختم ہو جاتا تو دور صدیقی میں جو فتنہ ارتداد آیا تھا، قبائل کے قبائل مرتد ہو رہے تھے، اس وقت اسلام کا خاتمہ ہو جاتا. اگر اسلام کا خاتمہ ہو جاتا تو فتنہ بغداد یعنی ترکوں نے اس وقت جو اسلام کے اوپر حملہ کیا تھا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تاریخ پوری گواہ ہے. مسلمانوں کی لاشوں کے مینارے بنائے تھے. بغداد میں ایک کتب خانہ جلا اور اس جلنے کی وجہ سے اس کی راکھ اور جو مٹی وہ دریائے دجلہ میں گئی تھی تو اس کی وجہ سے 1 مہینے تک پانی کالا بہا تھا. ایک کتب خانہ، ایسے 30,000 کتب خانے تھے. لیکن الحمدللہ پھر دنیا کو معلوم ہے کہ تاتاریوں نے حملہ کیا، لیکن پھر اسلام ان کے گھروں میں پہنچنے والی عورتوں کے ذریعے کیسے پھیلا. اسلام اگر ہندوستان سے ختم ہو جاتا تو فتنہ اکبری، اکبر بادشاہ نے اسلام کے بالکل مقابل ایک نیا دین الہی کھڑا کیا تھا. ایک ایک چیز، پوری حکومت اور مشینری اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. لیکن پھر الحمدللہ ان کے بیٹے جہانگیر کے ذریعے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ان کو خط و کتابت کے ذریعے ان کی فہمائش کی ذہن بنایا. پھر الحمدللہ وہ انقلاب آیا. تو سوالات کے جوابات بہت بھرے پڑے ہیں. ابھی نابیل سے ایک کتاب آئی ہے شکوک و شبہات، ایک میں فہرست شکوک و شبہات، خالی فہرست پر پوری کتاب کیا کیا اشکال ہیں. اور دوسری آئی ہے ازالہ شکوک و شبہات، دوسری ایک کتاب الگ، ان میں فقط حوالے دیے ہیں، جواب نہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کو فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پر ملے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے. اشرف الجواب کو پڑھیے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی اشرف الجواب. کوئی سوال ایسا نہیں ہے ہندوستان کا جو نہ چھوڑا ہو. تو ایک سے ایک جواب ہیں الحمدللہ. بس پڑھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مطالعہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور فکر مندی کی ضرورت ہے. فکر، آپ کی کوشش، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ آگے بڑھیں گے راہیں کھلتی چلی جائے گی. میں آپ حضرات، چونکہ آپ حضرات کا، علماء کا اپنے معاشرے میں، سماج میں ایک خاص وقار ہوتا ہے، رسوخ ہوتا ہے. آج بھی الحمدللہ امت کو علماء پر جتنا اعتماد ہے اتنا دوسروں پر نہیں ہے. کئی مرتبہ یہ کہا، کوئی چندے کے لیے نکلا تو کہا کہ ہمیں کوئی چندہ نہیں دیتا ہے، آپ لوگ ساتھ میں چلو. جی تو الحمدللہ میں آپ سے ایک عاجزانہ درخواست کروں گا، اپنے اپنے مقام پر جہاں آپ کی پہنچ ہو، رسائی ہو، آپ اسلامی اسکول قائم کرنے کی تحریک چلائیں. آدھی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. پرارتھنا کے ذریعے جو بیماریاں آ رہی ہے، سوریہ نمسکار اور یوگا اور فلاں یا سلیبس اور کورسز کے ذریعے جو خرابیاں آ رہی ہے، پڑھانے والا اگر مسلم ہوگا، دیندار ہوگا، تو چاہے سامنے گیتا پڑھی ہو لیکن وہ قرآن پڑھائے گا. اور اگر غیر مسلم ہے، سامنے قرآن ہوگا لیکن وہ پڑھائے گا گیتا. کوا تو کائے کائے کرنا ہی جانتا ہے، اس کو تو ایک ہی بولی آتی ہے، تو وہ تو اپنی ہی بولی بولے گا، ان کے پاس تو وہی ہے. تو آپ قرآن دو یا حدیث دو، وہ تو وہی بولی بولیں گے. تو اس لیے اگر ہماری اسکول قائم ہو جاتی ہے، چاہے کسی جگہ 5 تک کی ہو، کسی جگہ 7 تک کی ہو، پھر کسی جگہ اوپر ہائی اسکول ہو، پھر سیکنڈری ہو، پھر 11-12 ہو، اور اس میں بھی خاص طور پر گرلز اسکول کی زیادہ ضرورت. کیوں؟ ہماری لڑکیاں اگر دور جائے گی تو ایک تو خطرہ کفریات و شرکیات کا تو لگا ہوا ہے، دوسرا خطرہ ہماری عفت و عصمت، پاک دامنی کا.
دو خطرات لگے ہوئے ہیں۔ میڈیا دو کام کر رہا ہے۔ میڈیا ایک کام کر رہا ہے شبہات بڑھانا، اشکالات، اسلام کے اوپر اعتراضات، ایک کام تو یہ، اور دوسرا کام شہوات، بے حیائی کو پھیلانے کا کام۔ یہ دو کام میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آج کا نوجوان کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب گوگل کے ذریعے پوچھتا ہے، وہاں جاتا ہے، گوگل سے پوچھے گا تو ظاہری بات ہے اسلامی نام کی جو چینلیں ہیں، ویب سائٹیں ہیں، ان میں سے 70% چینلیں، ویب سائٹیں نام اسلام کا، عبدالغفار، عبدالقیوم نام، لیکن پسے پردہ پیچھے عیسائیت، یہودیت، قادیانیت، ان کی چینلیں ہوتی ہے۔ جہاں سے بیمار ہوئے تھے وہیں دوا لینے گئے تو ڈبل بیماری بڑھے گی۔ نوجوان کو کہا جائے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو گوگل سے پوچھ کر دوا لیتے ہیں آپ یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں معتمد علماء ہیں، کوالیفائڈ علماء ہیں۔ کوالیفائڈ علماء سے پوچھو، اپنے سوالات وہاں مت پوچھو، اور بیچاری مستورات ان کا تو معاملہ ہی مت پوچھو۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی مستقلاً اپنے اپنے مقام پر پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کا ذہن جنگل بنا ہوا ہے، اشکالات، سوالات، ایسے سوالات ہیں، ان کو اسلامیات کے بارے میں شک اور شبہ ہے، اس لیے کہ ادھر سے ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ آخرت کے بارے میں ان کو اشکال ہے، خدا کے وجود کے بارے میں، اور کیا کیا سوالات ہیں، وہ سب سوالات ان کو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ادھر سے محنت کی گئی، تو اب ہمیں اپنی محنت کو بڑھانا پڑے گا۔ نوجوانوں کے لیے مستقل پروگرام ہو، مستورات کے لیے مستقل پروگرام، خواتین کے لیے ہو، ہماری اسکولیں قائم ہو، خاص طور پر گرلز اسکول قائم ہو۔ ہم فقط امام المسجد نہیں ہیں، ہم امام المسجد بھی ہیں، اور امام الصوم بھی ہے، امام الزکوٰۃ بھی ہیں، امام الحج بھی ہیں، ہم امام التعلیم بھی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میں تعلیم کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے گاؤں میں بازار میں تجارت کیسی ہوتی ہے یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ہم امام التجارت بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ محراب و منبر یہ بہت بڑا آپ کے پاس میڈیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا اعلیٰ میڈیا نہیں ہوگا جتنا بڑا میڈیا آپ کے پاس ہے۔ جمعہ کے دن ایک بات پہنچانی ہو تو آپ پوری ایک بات چلا دیجئے، میسیج چلا دیجئے، انشاءاللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جمعہ کے دن 2 بجے تک میں وہ پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ اتنا بڑا میڈیا ہمارے پاس ہے، تو ہم اپنے میڈیا کا استعمال کریں۔ بہت بڑا میڈیا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ باتیں کرنے کی بہت ساری ہے، لیکن وقت بھی مختصر ہے۔ زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس میں آپ حضرات سے آج کی مجلس میں یہی درخواست کروں گا، عاجزانہ درخواست کروں گا کہ حالات بہت نازک ہیں، خاص طور پر ہماری نئی نسل رڈار پر ہیں، ان کے نشانے پر ہے، ٹارگیٹ ہماری نئی نسل ہے۔ بڑے برہوں کے بارے میں تو ان کو یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ بہت مضبوط ہے، اب ان کے اوپر محنت ہو رہی ہے، نئی نسل کے اوپر، نیو جنریشن رڈار کے اوپر ہے۔ ایک بچے کا وہ قصہ مشہور ہے بمبئی کا، کہ وہ 2000 میں جو زلزلہ آیا تھا کچھ والا، اس وقت وہ اناج کی کیٹیں تقسیم کی جا رہی تھی، ایک بچہ معذور تھا، زبان سے نہیں بول پا رہا تھا، معذور تھا، اس کو کٹ دینے کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ تو JSR بول، جی تو ہم آپ کو کٹ دیں گے۔ معلوم نہیں سمجھے یا نہیں، جے شری رام ہم کیوں بولیں اپنی زبان سے، ہم اس کو مختصر کریں گے، شارٹ فارم، JSR بلوایا ان کے پاس۔ اس نے کہا میں نہیں بولوں گا، اس نے اوپر ہاتھ کہا کہ میرا مالک، میرا پروردگار تو اوپر والا ہے، میرے استاد نے مجھے سکھایا۔ اس کو پوچھا یہ تو کہاں سے لایا؟ کہا کہ میرے مکتب کے استاد نے سکھایا تھا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تم نہیں پالتے ہو۔ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگا، کیٹ وہاں پھینک دی اس نے۔ دیکھیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا لے رہا ہوگا آپ کی توحید کو، ایمان کو، یقین کو، لیکن نہیں،
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا 1 منٹ والے بچے کے کان میں اذان اور اقامت اس کا فائدہ ہے، تو پھر اب یہ تو بچہ 5-6 سال کا ہو چکا ہے، آپ جو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کا پورا ذہن بدل سکتے ہیں۔ تعلیم ذہن کو بدلتی ہے، خیالات کو بدلتی ہے، اس کے ذریعے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، عظیم انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ بچپن میں ایک بات آ گئی تو پھر انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ چیز جمی رہے گی۔ یہ محنت کرنے کا وقت ہے۔ ہاں وہ ایک پرچی تھی، کیا سوال تھا؟ جی ہاں پوچھ رہے ہیں یہ جی ایک پرچی ہے کہ آپ حضرات کے کوئی سوالات ہو تو وہ بھی پیش کرو۔ جی مجھے سوالات سے زیادہ آپ حضرات کے مشوروں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مکتب میں توحید ایمانیات کو پلانے کے لیے کیا کیا محنت کر سکتے ہیں۔ ہاں اسکولی، وہ تو یہ چیز آ گئی۔ انہوں نے ایک پرچی بھیجی تھی کہ اسکولی کتاب کا مطالعہ کر کے جو چیپٹر اس میں آ رہے ہیں وہ چیپٹر سے یہ کہا جائے بچوں کو کہ ہمیں آگاہ کرو۔ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ بڑے بچوں کو 5ویں 6ٹھی 7ویں کی جماعت کے بچوں کو کہو کہ آپ کو اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کوئی بات اگر آپ کو اشکال ہو، سوال ہو، کھٹکتی ہو تو ہمیں بتلاؤ، شریعت کے خلاف یا مکتب میں مدرسے میں جو تعلیم کے خلاف لگتی ہو تو وہ بات ہمیں بتلاؤ۔ یہ ان سے پوچھا جائے، کھولا جائے، ان کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری باتیں ملے گی۔ نصاب کے بارے میں دیکھیے، اس پر زیادہ محنت کرنے سے زیادہ یقیناً نت نئے طریقے آ رہے ہیں دنیا میں تسہیل کے لیے، یعنی تعلیم کو ایزیئر آسان بنانے کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، یقیناً اس کا بھی فائدہ ہے۔ کسی زمانے میں چھپا ہوا کوئی مواد ہے اس کو نئے طریقے سے اگر آپ لائیں گے، مثلاً مکہ مکرمہ، مدینہ پاک، اب مکہ مکرمہ میں انسان کا فوٹو نہ ہو ایسا مکہ مکرمہ بیت اللہ، اگر بیت اللہ ہوگا تو بچوں کی دلچسپی کا سامان بنے گا۔ بے جان کی تصویریں اگر ہماری کتابوں میں بڑھائی جاتی ہے تو دلچسپی کا سامان بڑھے گا۔ کلرفل، کلر کے ذریعے سے اس میں لایا جائے، پرنٹ بھی بہت اچھی ہو، کاغذ بھی بہت اچھی ہو، یہ لایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن میں پھر وہ بات کہوں گا کہ کورس نصاب اس کا دخل 30% ہے، 30% اثر کورس کا ہے اور 70% اثر استاد کا ہے۔ استاد کا اثر زیادہ ہے، لہذا اصل ہے استاد۔ اس کو اگر ایک مرتبہ فکر اول لیتا ہے کہ مجھے رد کفر و شرک کرنا ہے، توحید کو پلانا ہے، آخرت کو پلانا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں پولیس تھی تو 3 پولیس بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ان کو آخرت سمجھانی تھی، تو میں نے کہا میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ تو وہ پولیس 3 بیٹھی تھی، میں نے 2 کو عطر کی بوتل دی، تیسرے کو نہیں دی۔ وہ میں نے کہا آپ کی کل ڈیوٹی ہے؟ تو کہا کہ ہے۔ میں نے کہا میں کل آپ کو دوں گا۔ میری جیب میں تھی 3 بوتل، میں لایا ہی تھا، لیکن 2 کو دی، تیسرے کو نہیں دی۔ میں نے کہا میں کل آپ کو دوں گا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر میں بھول جاؤں تو میری اوپر پکڑ مت کرنا، مالک میری پکڑ کرے گا، یہ بے انصافی ہے، انیائی ہے۔ 2 کو دیا، تیسرے کو نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن لا کر اس کو میں نے بوتل دی۔ میں نے کہا اگر میں نہ آتا، میں وعدہ پورا نہ کرتا تو مجھے مالک کو جواب دینا تھا، مرنے کے بعد پوری لائف کا جواب دینا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ مجھے آخرت سمجھانی تھی، تو میں نے اس طریقے کی دوسرے دن پھر میں نے ان کے سامنے بات چیت کی۔ میں نے کسی سے کیا وعدہ کیا، میں نے کسی سے کیا کہا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، یہ سب کا مجھے جواب دینا ہے مالک کو۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تجھے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے، یہ کر کر کے اپنے اوپر لے کر۔ تو آپ اس طریقے سے، ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ اپنی بات کرتے رہو، دوسروں کا رد کیوں کرتے ہو؟ کفر اور شرک کا رد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے مذہب کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنی بات کرتے رہو۔ RSS کو بھی یہی سوال ہے کہ آپ اپنی بات کرتے رہو، جی، دوسروں کی بات مت چھیڑو۔
میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں جس دکان سے دودھ لاتا ہوں وہ بہت پیور دودھ ہے، آپ جس دکان سے دودھ لاتے ہیں وہ بھیڑ سیر والا ہے، ملاوٹ والا ہے، تو کیا مجھے آپ کو کہنا چاہیے کہ میں جہاں سے دودھ لاتا ہوں بہت اچھا پیور دودھ ہے، یا جیسی گاڑی چلتی ہے ویسی چلنے دیں؟ آپ وہاں سے لیتے رہو، میں یہاں سے لیتا رہوں، میں پیور کھاؤں اور آپ ملاوٹ والا کھائیں، مجھے معلوم ہے، میں نے اس کو پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، بتانا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جواب ہو گیا آپ کا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہم رد اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ ہمارے پاس جو مذہب ہے، جو قرآن ہے، یہ یوں ہی دنیا اسلام قبول نہیں کر رہی ہے۔ قرآن مجید کی بنیاد پر 80% لوگ نئے قبول اسلام والے 80% قرآن مجید کی بنیاد پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں اتنی تاثیر ہے۔ قرآن مجید اگر ایک جگہ پڑھا رکھا ہوا ہے، وہ اس کو کھول کر پڑھتا نہیں، 5 دن میں اس کا اثر اس کے اوپر پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تاثیر ہے قرآن مجید کی۔ اللہ نے ہمیں ایسی قوم بنایا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے ہم 1 نمبر کی قوم ہے، پیغمبر کے اعتبار سے دنیا میں ہم 1 نمبر کی قوم ہے، مذہبی تعلیمات کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم۔ دل و دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے قرآن مجید میں، اسلامی تعلیمات میں۔ ارے دنیا کے دوسرے مذاہب پر اشکالات کیوں نہیں؟ تو کہا کہ 1-2 اشکال تھوڑی ہیں جی، پورا کا پورا جی، اب کتنے اشکال کریں گے؟ جتنے اشکال و سوالات ہم پر ہو رہے ہیں وہ ان پر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو پورا کا پورا ایسا ہی معاملہ ہے جی، آپ کے اوپر تو 20-25 اشکالات ہیں، 50 اشکالات۔ سارے سوالوں کو جمع کیا جائے، دنیا بھر کے سوال کو جمع کرو، عموماً 40-45 سوالات پوری دنیا میں ہے، اور ہر ملک کا الگ الگ کوئی ایک مسئلہ ہوگا۔ مثلا ہمارے ملک کا مسئلہ کہ یہ مانساہاری کیوں ہے، امریکہ کا مسئلہ تو کہ سودی کاروبار حرام کیوں ہے، فلاں ملک کا مسئلہ تو کہ خنزیر کا گوشت حرام۔ یہ ایک دو الگ سوالات، باقی 45 سوالات ایسے ہیں پوری دنیا کے، اور وہ 45 سوال کے جواب کے لیے 4500 کتابیں موجود ہیں۔ 4500 تو میں کم کہہ رہا ہوں، ایک اشکال کے لیے ہزاروں کتابیں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، پڑھنا پڑے گا، کتاب پڑھنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی حرکت جمود کو ختم کر کے، تھوڑا سا نئے ارادے، نئے عزائم کے ساتھ آج ہم یہاں سے واپس لوٹیں انشاءاللہ، کہ ہم تعلیم میں ترقی کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ میرے ہاتھ میں آپ نے جو امانت دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ بچہ ان کی زد میں آ جائے، ٹیکنالوجی کی زد میں آ جائے، کفریات شرکیات کی زد میں آ جائے، اسلام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ میرے پاس آنے والے ہر بچے کو اللہ موت تک ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ آپ کی اولاد کو بھی ثابت قدمی۔ میں آج اسی لالچ میں یہاں آیا، اور یہ ٹاپک اسی لیے میں نے چھوڑا کہ کم از کم اللہ اس کی برکت سے میرے ایمان کی حفاظت کر لے، اس لیے کہ خطرہ فقط بچوں کے لیے نہیں ہے، نئی نسل کا خطرہ نہیں، ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ ابن ابی ملیکہ مولانا اختر صاحب معروفی صاحب کی کتاب، اتنی قیمتی کتاب ہے، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے کفر و شرک کے بارے میں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ کتاب گجراتی میں آنی چاہیے، مکتب کے ایک مدرس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اتنا بہترین مواد ہے۔ ابن ابی ملیکہ بخاری شریف کا ایک اثر اور روایت ہے۔ ابن ابی ملیکہ کبار تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے صحابہ، 30 صحابہ، ان میں سے ہر ایک کو میں نے اپنے بارے میں فکر مند پایا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان، جو صاحب سر رسول اللہ، حضور کے بیت کی باتوں کو جانتے تھے، حضور نے منافقین کی فہرست بنا کر دی تھی کہ منافقین کون کون ہے، تو حضرت عمر پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو کہیں نہیں۔ عمر جیسا آدمی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
وہ اپنے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی آدمی کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ جو مطمئن ہے وہ منافق ہے، مومن ہوتا ہے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ موت تک کا مسئلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے، یہ فقط یوں ہی نہیں، منٹوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب ارتداد بھی بہت پھیل رہا ہے، بلکہ الحاد ہے، خدا کا انکار۔ آپ کو ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ملحدین ملیں گے، سرکاری اعداد بتلا رہے ہیں ہر سال ہمارے ملک میں الحاد یعنی ناستک، ایتھیزم کا اضافہ ہو رہا ہے، خدا کا انکار کرنے والے قسم قسم کے، دلیل کوئی نہیں ہوتی، دلیل وہ یہی موٹی موٹی باتیں کہ اللہ ہے تو کہاں ہے دکھائیے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے نوجوانوں کو کہنے کی ضرورت ہے کہ تم ان سے مت الجھو، ان کو یہ کہو کہ دیکھو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ تو مطالعہ کر کے آیا ہے، وہ الحاد ملحد ہے وہ تو، اور یہ ہمارا بیچارہ نوجوان خالی ہاتھ ہے۔ تو ان کو یہ کہو کہ تم اپنا نمبر دے دو، ہم اپنے دھرم گرو سے مولانا سے آپ کی بات کروائیں گے، تم مت الجھو، اس لیے کہ وہ ان کے سامنے دلیلیں پیش کرے گا، یہ بیچارہ الجھ جائے گا اس میں۔ تو یہ سب حالات ہیں، ان حالات میں الحاد، ارتداد، نفاق، شقاق، کفر و شرک اور دیو مالائی تہذیب و کلچر کو عام کیا جا رہا ہے نئی تعلیمی پالیسی میں، بھارتیہ کلچر کا نام دے دے کر کہ یہ بھارتیہ کلچر ہے، یہ بھارتیہ کلچر ہے، اس نام سے کفر و شرک کو ہوا دی گئی ہے۔ جنہوں نے تجزیہ کیا، وشلیشن کیا ہے نئی تعلیمی پالیسی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا بالکل کفر شرک کو بھر دیا ہے، رگو پے کے اندر کفر شرک سرایت کر گئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ پر، اپنی امت، اپنی نسل کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پر محنت کریں گے، ہم کسی کے لیے کپڑے کا انتظام کریں گے تو اللہ ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، ہم کسی کے لیے اگر روٹی کا انتظام کریں گے تو اللہ ہمارے لیے روٹی کا، تو اگر ہم کسی کے ایمان کی فکر کریں گے تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، یہ ہیروں کا کاروبار ہے، ہیرے موتی کا کاروبار آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ امت کا فیوچر اور مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ نرولی کا فیوچر کیسا ہوگا تو کہ مکتب میں جا کر دیکھ لو، ویسا ہوگا۔ مکتب وہ نرولی کا فیوچر، موسالی کا مکتب وہ موسالی کا فیوچر، یہ ہر گاؤں کا یہی مسئلہ ہے، سیدھا حساب ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے فرض منصبی کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسماعیل صاحب کو یاد کیجیے۔